اچھا دیکھو ہوتا کیا ہے، زواجی زندگی میرٹل ریلیشن جو سا ہے، یہ رشتہ دراصل گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. یہ دیے بغیر اس سے کمایا کچھ نہیں جا سکتا. جیسے آپ اپنی بھینس کو چارہ نہ ڈالو اور امید کرو وہ دودھ دے، کیسے دے گی؟ بھینس چارہ کھائے گی تو دودھ دے گی. یاد رکھو وہ تمام چیزیں جن کا تقاضا آپ کرتے ہو وہ دینا شروع کر دو. آسان نسخہ ہے. لوگ وہ انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، محبت چاہتے ہیں، محبت دے نہیں رہے ہوتے. کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہے، محبت کو پیدا کرتی ہے. تم کسی کو محبت دینی شروع کر دو، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. تم کسی کو کیئر دینی شروع کر دو، تم کسی کو روز آ کے پوچھو کیا حال ہے تمہارا، اس کو عادت پڑ جائے گی کیونکہ میرا حال پوچھتا ہے. تم کسی کو روز سلام کرنا شروع کر دو اچھے طریقے سے کہ سر السلام علیکم. چاہتے نہ چاہتے اس کے دل میں سافٹ کارنر ایک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تم کسی کی عزت کرو، تم کسی کو بڑا محترم سمجھو، جی کمال ہے جی آپ کتنے میرے لیے ریسپیکٹفل ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا آپ تقاضا کرتے ہیں نا اپنے لائف پارٹنر سے، آپ دیں. آپ جب دیں گے تو جواب میں آپ کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. ہمارا نجف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ انویسٹ ہی نہیں کرتے. ہم بزنس پہ انویسٹ کرتے ہیں، بینکوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ریلیشن شپ بھی انویسٹمنٹ ہے. یہ بھی انویسٹ کیے بغیر اس سے ریٹرن نہیں آتا. یہ بھی وقت لگائے بغیر اس کا جواب نہیں آتا. یہ کسی وقت کی محنتیں ہوتی ہیں، کسی وقت میں آپ نے کیش کرنی ہوتی ہے. اور یہ تمام وہ لوگ جو میرے سننے والے ہیں ان میں سے بڑے سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی میں تو بڑا کچھ کرنی ہے یا میں تو بڑا کچھ کرنا ہے، میرا پارٹنر تو نہیں. حضور یاد رکھیے یہ فصل آرام سے کاٹنے والی ہے، اس میں جلد بازی سے چیزیں نہیں کی جا سکتی. ایک وقت ہوتا ہے، صبر نہیں ہے نا آپ میں، آپ کبھی ریلیشن کو جاندار نہیں بنا سکتے. یہ ریلیشن اس کی مثال لے لو کہ زمین ہوتی ہے نا جی، اس پہ پانی گرے. دو طرح کی بارشیں ہوتی ہیں جب پانی گرتا ہے. ایک وہ بارش ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گر رہی ہوتی ہے ڈزلنگ سی. ایک بارش ہوتی ہے تیز سے بارش ہوئی. جو محکمہ موسمیات کے لوگ ہیں اور جو فصلوں کو اور زمین کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی بارش اگر زمین کے پانی کی سطح بڑھانی ہو تو وہ بارش ہوتی ہے جو آرام آرام سے برستی ہے. کیوں؟ اس کو ابزارو ہونے کا موقع مل جاتا ہے. یہ جو تیزی سے برستی ہے نا، یہ گرنے کے بعد فوراً ڈرین ہونا ہوتا ہے پانی میں، گٹروں سے ندی نالوں سے ہوتے ہوتے زمین ابزارو ابھی کیا نہیں ہوتا سارا، تو پانی جو انسا وہ ڈرین ہو جاتا ہے، ڈرین آؤٹ. ایک طاقتور ریلیشن وہ ہے جس میں محبت کبھی بھی تیزی سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. محبت ہمیشہ مناسب ہونی چاہیے، احساس کی شکل میں ہونی چاہیے، کیئر کی شکل میں، ریسپیکٹ کی شکل میں، ویلیو دینے کی شکل میں ہونی چاہیے. اور یہ جب بھی وہ ڈزلنگ کی طرح کی ہوگی نا تو یہ اپنی جگہ بنائے گی، یہ ابزارب ہوگی اور کہیں واٹر لیول اپ ہو جائے گا. یہ واٹر لیول اپ ہوگا تو چاہتے نہ چاہتے بانڈنگ مضبوط ہو جائے گی. دوسرا یاد رکھیے گا ایک اچھا ریلیشن جو انسا ہے، یہ بڑا ایک اچھا جملہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا واصف علی واصف کا. آپ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی باغ اور بہار کی مانند ہونے چاہیے. ان کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ باغ اور بہار کی مانند. وہ باغ جس پہ بہار نہیں آتی کس کام کا، اور وہ بہار جو باغ تک نہیں جا سکتی وہ کس کام کی. بہت اعلیٰ. دوسرا جملہ انہی کا میں کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی اپنے خامند کو دیوتا بنا دیتی ہے اور دیوی کہلاتی ہے. دیکھو دیوتا کی دیوی ہوتی ہے. اور ایک ناکام بیوی خامند کو نوکر بناتی ہے اور نوکرانی کہلاتی ہے. یہ عورت پہ ہے. یقین کیجئے نہیں مانتی بہنیں. جب میں سیشنز دے رہا ہوتا ہوں سیمینارز وومنز کے ساتھ میری ٹاکس ہوتی ہیں، کہتی نہیں آپ کو نہیں نہ پتا کتنے اکھڑ ہیں میجر صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، یہاں کوئی بھی افسر، آپ کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں جی آپ کو طریقہ نہیں آتا. اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہو، کیونکہ یہ میرا ماننا ہے. ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی کہانی اگر آپ اجازت دیجئے پیش کرنا. بالکل. ایک کہانی بنی ہوئی تھی کہ جس میں ایک صاحب تھے، ان کی دو بیوی تھی. ایک خوبصورت تھی لیکن بڑی سڑیل کڑوی. دوسری بیوی جو ان سی تھی وہ شکل صورت کی اچھی نہیں تھی لیکن اخلاق اور مزاج میں بڑی اچھی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کوئی میچ نہیں آپ کا بنتا، پہلی والی اتنی اچھی ہے تو یہ دوسری والی تو اس سے خوبصورت لانی چاہیے تھی، اب بدصورت لے آئے. انہوں نے کہا جی پہلی والی واقعی میں نے بیوٹی کی وجہ سے سلیکٹ کی تھی، دوسری جو میں نے سلیکٹ کی وہ اخلاق، کردار اور ہمبلنس کی وجہ سے، آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے میں نے سلیکٹ کی. تو انہوں نے کہا جی اس عورت کی خاص بات کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی نانی کی نصیحت بڑی خاص بات ہے. اس نے کہا نانی کی نصیحت کون سی؟ کہتے جی یہ سوڈان سے بلانگ کرتی ہے. اور سوڈان اگر آپ دنیا کو جانتے ہو، سوڈان کی عورتیں کو زیادہ خوبصورت نہیں بھی ہوتی.
اس نے کہا جی اس کی نانی یہ بتاتی ہے, میری بیوی بتاتی ہے کہ اس کی نانی جب چھوٹی سی یہ تھی تو گود میں اٹھا کے اس کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے فرشتہ دے, یعنی جب تیری شادی ہو تو تجھے فرشتہ ہی ملے. وہ جوان ہوتے ہوتے وہ بڑی ہو گئی, وہ ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نانی کہتی تھی اللہ تجھے فرشتہ دے. تو ایک دن اس بچی نے اپنی نانی سے پوچھا کہ نانی اماں فرشتے تو نہیں ملتے, انسان ہوتے؟ اس نے کہا نہیں بیٹے, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا فرشتے ہوتے ہیں یا حیوان ہوتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بیٹے یاد رکھو یہ عورت جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو حیوان بنا سکتی ہے, یہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے, یہ اجاڑ کے رکھ دیتی ہے, یہ فرسٹریشن کا لیول وہ کر دیتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, یہ پریشانی کے اس لیول, یعنی اللہ نے صلاحیت دی ہے نا. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو ابھی جتنے ایڈ ٹی وی پہ چل رہے ہیں اس میں فیمیل کیوں ہے؟ کنونسنگ پاور کی وجہ سے. دنیا میں جو کنونسنگ پاور اللہ نے عورت کو دی ہے مرد کو دی نہیں ہے. تم فرض کرو نا کہ اچھا سا کھاڑی کا اشتہار ہے, مرد آ کے دکھا رہے ہو ایسے ایسے کر کے, فرض کرو کسی بھی برانڈ کا اشتہار ہو رہا ہے ایسے مرد دکھا رہے ہو تو کتنا خوفناک لگے گا. عورت کا کمال یہ ہے کہ سگریٹ کا اشتہار بھی ہو تو وہ بھی مرد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ جوان پی رہا ہوتا ہے, جہاں بازوں کا انتخاب. بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ عورت کو اللہ نے لڑانے کی صلاحیت دی ہے, فائٹر بنانے کی, زندگی کی فائٹ. میں ان فائٹوں کی بات نہیں کر رہا جو لڑی جاتی ہیں, زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے اگر کوئی موٹیویٹ کر سکتا ہے نا تو وہ عورت ہے. اس نے کہا جی عورت چاہے تو فرشتہ بنا سکتی ہے, عورت چاہے تو حیوان بنا سکتی ہے. سو اس نے کہا یہ میں تمہیں دعا دے رہی ہوں کہ اللہ کرے تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ جو تمہیں ملے وہ فرشتہ بن جائے. کتنی کمال بات ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہی اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے, ہم انتظار کر رہے تھے اگلا ٹھیک ہوئے گا تو میں ٹھیک ہوں گا. اور جی اگلے نے کبھی نہیں ہونا. یہ آج پروگرام سن رہے نا آپ, آج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ آغاز میں نے کرنا ہے, آج بیٹھ کے فیصلہ کریں. میں سیشنز دے رہا ہوتا ہوں میرٹل لائف کے, اگر فیمیلز ہوں میں انہیں کہتا ہوں آن کریں سارے فون, کریں اپنے ہسبینڈ کو کال اور دل سے ایک دفعہ آئی لو یو کہیں, محبت سے اظہار کریں. ہمارے ہاں اظہار ختم ہو گیا, خدا کی قسم ایکسٹرا میرٹل افیئر پہ لوگوں کو شرم کوئی نہیں آتی, اپنی بیوی سے محبت کرنے کو لوگ شرم سمجھتے ہیں. تو کتنا بڑا ستم ہوا. صحیح, بالکل ٹھیک شاہ جی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے بات کی تھی میچیورٹی کی اس تعلق میں, اس رشتے میں, تو میچیورٹی کا لیول کب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لیول آگے میچیورٹی کا جس کی وجہ سے غلطیاں ختم ہو جائیں گی؟ اچھا دیکھو میری بات سنو, جو میچیورٹی ہے نا وہ ہر شعبے کی مختلف ہوتی ہے. اچھا کیسے؟ دیکھو آپ پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہو, میں گیسٹ ہوں, ٹھیک ہے, ہماری اس کام میں ایک میچیورٹی ہے. صحیح, وہ پریکٹس سے آئی ہے, سیکھنے سے آئی ہے, لرننگ سے آئی ہے, ایکسپوئر سے آئی ہے. کل کا میڈیا کا بچہ اگر تم بٹھا دو یہاں پر, یا جو کبھی ٹی وی پہ آئے ہی نہیں ہے اس کو گیسٹ بنا کے, کیا ہاتھ کانپیں گے؟ بالکل. اس کا مطلب ہے وہ اس کام میں امیچور ہوگا. صحیح. زندگی کے کچھ ایریاز ہیں, کچھ لوگ کچھ ایریاز میں میچور ہوتے ہیں, کچھ لوگ کچھ ایریاز میں میچور نہیں ہوتے. لائک کچھ لوگ ایموشنلی بڑے میچور ہوتے ہیں, غصے کو مینج کر جاتے ہیں, محبت کو مینج کر جاتے ہیں, پسندیدگی کو مینج کرتے ہیں, ناپسندیدگی. ان کو کوئی انتہا کا اچھا لگ رہا ہونا تو وہ پھر بھی اس کو مناسب فاصلے پہ رکھتے ہیں کہ ڈلتے نہیں ہیں, پنجابی کا ورڈ. انہیں غصے کی انتہا آ رہی ہونا تو وہ بڑے ڈکے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے کیا ہے مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا. وہ چپ کے کپ نہیں مارتے, وہ مناسب ایموشنلی سٹرونگ ہے. کچھ لوگ پروفیشنلی میچور ہوتے ہیں, کچھ لوگ زندگی کے لیسنز میں بڑے میچور ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی لائف بڑی سیریس میٹر ہوتی ہے کہ ہمیں جینا ہے, کچھ کرنا ہے, ہم کہاں پہنچے ہیں, آج کہاں ہے, کل کہاں جانا ہے, یہ سوال کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ریلیشنز میں بڑے میچور ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں امی نو بھی لے کے چلنا ہے, بیگم نو بھی لے کے, بہن نو بھی لے کے چلنا ہے, سالی نو بھی لے کے چلنا ہے, ابا جی نو بھی لے کے چلنا, دوستاں نو بھی لے کے چلنا. اچھا کچھ لوگ ریلیشنز میں امیچور ہوتے ہیں, ان کی بنتی بھی جلدی ہے, ٹوٹتی بھی جلدی. محبت ایسے کر کے ہوتی ہے, لڑائی بھی ایسے کر کے ہوتی ہے, چوتھے دن نئی محبت ہو جاتی ہے, چوتھے دن جو ان سے لڑائی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ جس کا پروفائل جلدی محبت ہونے کا اور جلدی علیحدگی ہونے کا, اسے شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کو کم از کم وہ کہتے ہیں مائکرو ویو میں رکھ کے گرم کرو, سیکا دلاؤ. اس کو اتنا عرصہ کم از کم میچور ہونا چاہیے کہ وہ ایموشنلی اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی ریلیشن بنانے کے بعد نبھا سکے. لانیاں سوکھیاں نبھانیاں ہوکیاں. بالکل شاہ جی, آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گی. آپ نے یہاں پہ بات کی دوسرے رشتے جو ارد گرد میاں بیوی کے ہوتے ہیں, ان کے انفلوئنس کے بارے میں. تو پرائیویسی یہاں پہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اگر پرائیویسی کی بات کریں میاں بیوی کی؟ دیکھو میری بات سنو, بڑا مزے کا ٹاپک تم نے ادھر چھیڑ دیا. میرے مطابق یہ دنیا کا واحد ریلیشن, خوبصورت ریلیشن جس میں میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہے. صحیح. پرائیویسی کا لیول یہ ہونا چاہیے. میں اس ریلیشن کو شرمناک سمجھتا ہوں
جس میں صلح کرانے کے لیے ماموں چاچوں کو ڈالنا پڑ رہا ہے. میں اس ریلیشن کو نا میری ہمدردی ہے, دل سے ہمدردی ہے, جس میں کونسلرز, کوچ, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ آ کے سمجھا رہے ہیں کہ بی بی تم ٹھیک ہو جو, صاحب جی آپ ٹھیک ہو جائیں, جس میں دوسرے, میں انکاری نہیں ہوں, دیکھو صلح کروانا بھی ایک ثواب کا کام ہے, لیکن ریلیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دو میں رہے, جھگڑا ہے دو میں رہے, محبت ہے دو میں رہے. اگر یہ محبتیں ہو کے کبھی دو میں ہی تھا, دیکھو دو کو ہوتی ہے محبت, اور دنیا کی مخالفت, پھپھی چاچے تائے بابے مامے ابا نہیں مندہ پیا, دو سارے زمانے سے لڑ کے دو کٹھے ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ دو کبھی لڑتے ہیں تو کسی کی کیا مجال کے درمیان میں کوئی آئے. اگر دو نے مل کے فیصلہ کیا تھا اکٹھے ہونا ہے تو علیحدہ ہونے وقت یا لڑائی کے وقت کو درمیان میں ڈل کے مشورے دے رہا ہو تو غیر مناسب لگتا ہے. یہ دو کی ہی اجازت سے کوئی تیسرا آتا ہے, ورنہ اگر دو کی اجازت نہ ہو تو کوئی تیسرا نہیں آ سکتا. اجازت بھی ہوتی ہے, بعض اوقات نالائکی ہوتی ہے. ہاں, ہم دوسروں کو خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا کہ تیسرا انوالو ہے. شاہ جی ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی, اس رشتے کے حوالے سے, اس تعلق کے حوالے سے, یہاں پہ برادری سسٹم بہت زیادہ ہے جو ہم مانتے ہیں, کاسٹ کا, ہماری کاسٹ کا ہے, ہماری کاسٹ میں ہی آئے گا. اچھا دیکھو میری بات سنو, اگر آپ قرآن پڑھو, آپ حدیث پڑھو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں برادری سسٹم کوئی نہیں ہے. اب سوالیہ نشان ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ برادری سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اس کو کلمہ قرآن سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, جیسے کہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو جٹ باہر شادی نہیں کرتے, سید باہر نہیں کرتے جی, اور راجپوت ہیں جی, راجپوت میں کریں گے. خدا کے بندو یہ کلچرل ہے, تمہیں سمجھنا پڑے گا, انڈین کلچرز کو سمجھنا پڑے گا. تم یہاں پر رہے ہو سالوں, ہزار سال تو تم نے یہاں پر گزارے ہیں انڈینز کے ساتھ. تمہارے رسموں میں گڑتی آ گئی, اسلام میں نہیں تھی, مہندی آ گئی, اس طرح نہیں تھی, چیزیں کیسے کیسے مکس ہو چکی ہیں. آج پارٹ اینڈ پارسل ہیں رسمیں, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم رسم کو دین سمجھ بیٹھے. رسم دین نہیں ہوتی. ہم اگر ذات برادری کا اسلام میں کنسپٹ نہیں, اسلام میں تقوی کا کنسپٹ ہے, کریکٹرفل ہونے کا کنسپٹ ہے, خودداری کا کنسپٹ ہے, اپنا اچھا کنسپٹ ہے در اصل ولیمے کا, کہ یار اس قابل تو ہونا جس نے شادی کرنی ہے, حق مہر دے سکے, ولیمہ کر سکے. یہاں جہیز جیسی لعنت انڈین کلچر سے ہماری زندگیوں میں شامل ہوگی, اور ستیہ ناس ہو گیا ساری چیزوں کا. سو یہ یاد رکھنا پڑے گا ہمیں کہ اسلام میں برادری کا کوئی چکر نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات, میری آبزرویشن ہے, کیونکہ اس برادری کلچر کو میں نے بڑا کینلی دیکھا ہے بینگ اے سید. میں حیران ہوں کہ لوگ برادری کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں, اور جس فیملی میں شادی کرتے ہیں ان میں برادری تو ہوتی ہے, کریکٹر نہیں ہوتا. کتنی خوفناک چیز ہے. میں نے لوگوں کو برادری کی بنیاد پہ شادیاں کرتے دیکھا ہے, وہاں برادری تو ہوتی ہے, وعدہ پورا کرنا نہیں ہوتا. میں نے لوگوں کو برادری کی بنیاد پہ شادی کرتے دیکھا ہے, برادری میں شادی ہوتی ہے لیکن لالچی لوگوں سے ٹکر پڑ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جہیز کی وجہ سے کتنے پرسنٹ جو ان سے طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جہیز کم ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بیچاری مرڈر ہو جاتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی جونسیاں جہیز کی کمی یا جہیز کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے. برادری میں ہوئے رشتوں میں خرابیاں آ جاتی ہیں. خدا کے بندوں مان جاؤ, انسان دنیا میں دو قسم کے ہیں, یا اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں. اگر کوئی اچھا انسان ہے وہ ذات کا کچھ بھی ہے, خدا کے لیے اسے برا نہ سمجھو. اور اگر کوئی برا انسان ہے وہ اعلیٰ ذات میں ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ماپنے والی چیز ترازو تقوی ہے, کریکٹر ہے, ایمان ہے, اللہ سے ڈرنے والے کا جو ان سا مقام بڑا ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو برادری کے سارے مسالے پورے ہونے کے باوجود بھی جو ان سا ریلیشن کا نبھا اچھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, آپ نے یہاں پہ بات کی تھی, یہاں پہ بات ہو رہی تھی اس شادی کے حوالے سے, اگر ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو, اور آپ نے کہا کہ ارینج میرج جتنی بھی ہیں اس میں 32% جو ایک آپ نے پرسنٹیج بتائی تھی, تو اس میں کیا اثر پڑتا ہے اور کون سی بیسٹ کے حوالے سے, یا اگر دیکھی جائے کون سی بہتر ہے؟ دیکھو میں کم از کم شرعی طور پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. بالکل, کہ لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کو جاننا یا سمجھنا برا نہیں. صحیح, ارینج میرج ہو, لیکن خدارہ والدین اتنی اجازت ضرور دیں کہ بچہ بچی ایک دوسرے کو تھوڑا سا سمجھ یا پرکھ سکیں, یا ایک ملاقات یا کوئی ایسا رابطہ کم از کم منیمم ضرور ہو جس میں ایک دوسرے کو جان تو سکیں. خدا کے بندو, تم تو سوٹ تم نے اگر پہننا ہوتا ہے نا, وہ دیکھتے ہو مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے کہ نہیں, پھر جا کے تم شادی پہ گانا لگاتے ہو تینوں سوٹ کرتا. یعنی کہ تم نے تو ایک گانا لگانے کے لیے ڈی جے والے کو اس سے پہلے بھی سوٹ کتنے چیک کیے ہوتے ہیں.
اگر مزاج سوٹ نہیں کرتے، اس کی بھی کو بات کرے نا، بالکل عادتیں سوٹ نہیں کرتی، انداز سوٹ نہیں کرتا، سوفسٹیکیشن سوٹ نہیں کرتی، ایٹیکیٹ سوٹ نہیں کرتے، تو شادی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر کلک نہیں کرتی چیز تو شادی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے وہ چیز جس کی لائف 1 سال ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس کے ساتھ 30 35 50 سال گزارنے ہیں، نسلیں بنانی ہیں، سوٹ نہیں کرتا تو شادی کیسے ہونی چاہیے؟ بالکل ٹھیک.